مولانا عباس کے حوالے سے کہ آئے قریب نہر جو عباس نامدار، آئے قریب نہر جو عباس نامدار، بولے کہ میں ہوں حیدر کرار کا وقار۔ آئے قریب نہر جو عباس نامدار، بولے کہ میں ہوں حیدر کرار کا وقار۔ جس نے کبھی کیا نہیں میدان سے فرار، جس نے کبھی کیا نہیں میدان سے فرار، تم مجھ کو روک لو یہ کہا تم میں اختیار۔ جس نے کبھی کیا نہیں میدان سے فرار، تم مجھ کو روک لو یہ کہا تم میں اختیار۔ ارے بھیجا ہے مجھ کو پیاس کے پروردگار نے، بھیجا ہے مجھ کو پیاس کے پروردگار نے، آیا ہوں میں برات کا پانی اچھالنے۔ ایک کلمات بھیجے محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہو سامنے پہاڑ تو جلتے اکھاڑ دوں، ہو سامنے پہاڑ تو جلتے اکھاڑ دوں، میں ربط پہلوان کو پلے پچھاڑ دوں۔ ہو سامنے پہاڑ تو جلتے اکھاڑ دوں، میں ربط پہلوان کو پلے پچھاڑ دوں۔ پرچم خدا کے دین کا پانی پہ گاڑ دوں، پرچم خدا کے دین کا پانی پہ گاڑ دوں، اور دامن کی گرد جان کے تم سب کو جھاڑ دوں۔ پرچم خدا کے دین کا پانی پہ گاڑ دوں، دامن کی گرد جان کے تم سب کو جھاڑ دوں۔ ارے بابا کی طرح جنگ میں غازی دلیر ہوں، اے چھپکلی کے بچوں میں حیدر کا شیر ہوں۔ سلوات بھیجو محمد۔ سلوات بھیجو محمد آل محمد۔ یہ سن کے نیزہ تانے ہوئے آئے بد خیال، یہ سن کے نیزہ تانے ہوئے آئے بد خیال، بولے کہ بچ کے جائے نہ حیدر کا نو نہال۔ یہ سن کے نیزہ تانے ہوئے آئے بد خیال، بولے کہ بچ کے جائے نہ حیدر کا نو نہال۔ اور یہ بات تھی کہ آ گیا عباس کو چلا، بولے کہ بچ کے جائے نہ حیدر کا نو نہال۔ یہ بات تھی کہ آ گیا عباس کو جلال، جھپٹا شکاریوں پہ اسد کبریا کا لال۔ یہ بات تھی کہ آ گیا عباس کو جلال، جھپٹا شکاریوں پہ اسد کبریا کا لال۔ نکاح سوال فرمائے مولانا کہ تلوار میں تپش تھی مئی جون کی طرح، سر اڑ رہے تھے دشت میں بیلون کی طرح۔ تلوار بھیجو محمد۔ تلوار میں تپش تھی، تلوار میں تپش تھی مئی جون کی طرح، سر اڑ رہے تھے دشت میں بیلون کی طرح۔ لگتا تھا جیسے نہر کنارے لگی ہے آگ، لگتا تھا جیسے نہر کنارے لگی ہے آگ، جو سو رہے تھے ان سے ادا کہہ رہی تھی بھاگ۔ لگتا تھا جیسے نہر کنارے لگی ہے آگ، جو سو رہے تھے ان سے ادا کہہ رہی تھی بھاگ۔ لہسن بگڑ چکے تھے سبھی کھو چکے تھے آگ، لہسن بگڑ چکے تھے سبھی کھو چکے تھے آگ، کب سے یہ ادا کہہ رہی تھی بھاگ بھاگ بھاگ۔ ارے میدان سے جو کھسک گئے ان کی تو عید تھی، باقی یزید فوج کی مٹی پلیت تھی۔ سلوات بھیجو محمد۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں والی جناب مولانا سید حسن فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المسلمين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعنة الله على أعدائهم الدين.
اور دیوار کی بات پاکیزہ کتاب قرآن مجید کے سورہ نمل میں جو قرآن کی ترتیب کے حساب سے 27واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 189 اور 190 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ومن جاء بالحسنۃ، جو حسنات کے ساتھ آخرت میں آئے گا، خیر منہا، اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگا، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ دن جس دن سب گھبراہٹ اور پریشانی میں ہوں گے، یومئذ آمنون، ان لوگوں کے لیے امن کا، سکون کا دن ہوگا۔ یہ 189 اور اس کا فوراً بعد دوسری آیت ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو جاء یہاں پر ابھی ہوتا ہے آنے میں، ذہب ہونا ہوتا ہے جانے میں، اردو لگتا ہے جانے کے، تو یہ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو نیکیوں کے ساتھ آئے گا، فَكُبْ، جو برائیوں کے ساتھ آئے گا، بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ، اس کو منہ کے بل، وجوہہم، اس کے جو چہرے ہیں ان کو منہ کے بل، فی النار، اللہ فی النار کر دے گا، آگ میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے هل تجزون الا ما کنتم تعملون، حل کیا کے معنی ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا یہ جو سزا ہے اس سے بہتر بھی کوئی اور لوگوں کی سزا ہے جو سیئات کے ساتھ آئے ہیں؟ یہ بھی اللہ بتا رہا ہے، بجائے بتا رہا ہے کیا اس سے بھی کوئی اور بڑھ کے کوئی سزا ہو سکتی ہے ان کے لیے؟ بتا رہا ہے کہ جنہوں نے یہ عمل کیا ہے کہ وہ برائی لے کے آئے ہیں، ان کو اوندھے منہ کے بھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ کہتا ہے خود آگے کہ ہل تجزون، کیا اس سے بھی کوئی اور بڑی سزا ہے تو دی جائے؟ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ نفی کا پہلے کہہ کے استمراری یہ کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ذریعے اور سزا ہو، اللہ بتا ہے تو ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے، اور اس سے بہتر کوئی ان کے لیے اور سزا نہیں جو یہ عمل کرتے تھے۔ کیا صحیح ہے؟ اس سے بات رہا ہوں اس سے پہلے کہ اس آیت میں گفتگو آگے بڑھائی جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ سارے سبا کی مجلس ہے، ان کی کو سورہ نام میں لے رہا ہوں، سید گلزار حسین ابن سید حامد علی، اور اخلاص بانو بنت حیدر حسین، اور سید حسن اقبال ابن بری محمد، ان تمام مرحومین کے لیے آپ حضرات جو ہے سورہ فاتحہ اور ہاں اخلاص بانو بنت حیدر جانے محترم جو میں ایک کتاب لے کے آیا ہوں، یہ تفسیر قرآن ابن کوفی ہے، جس میں عربی متن بھی ہے اور ساتھ میں ترجمہ بھی ہے، اور یہ تفسیر میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں یہاں تفسیر قرآن ابن کوفی کے حوالے سے، اور یہ کتاب 300 ہجری میں لکھی گئی، 329 ہجری کے آس پاس یہ تفسیر لکھی گئی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ جو علماء ماسبہ اماموں کے بعد اس میں شیخ صدوق، شیخ مفید وغیرہ، انہوں نے بھی اس کتاب کے حوالے سے احادیث نقل کی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں سیدھے راویوں سے جو اہل بیت کے جاننے والے ہیں امام سے نقل کی گئی وہ ہیں، یعنی ایسی وہ کتاب ہے کہ جس میں کتاب کا حوالہ نہیں ہے، یعنی آپ چاہے ہر بنوار دیکھ لیں، آج کے جو حدیثوں کی کتاب ایک راجی یا یہ شیخ بھی دعاؤں کی کتابیں اور چیز ہیں، زیادہ تر علماء جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں انہیں کتابوں سے حوالہ لے گئے، لیکن یہ وہ ایسی معتبر کتابیں ہیں کہ جس میں حوالہ صرف راویوں ہی کا ہے، 4-5 راوی ہیں کیونکہ وہ اس وقت موجود ہیں، وہ ایک دوسرے چلا آ رہا ہے،
اس کی جو صحیح ہے حدیثیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے علماء نے اس کو مانا ہے اور الہی تسلیم کیا گیا کہ جو آپ نے محنت کر کے یہ حدیثیں تحقیق کی ہے، روایت کی ہے اور تفسیر کی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں شک اور گنجائش نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 3 جلدوں میں کتاب لکھی ہے تو اس میں آپ نے صرف اور صرف ان آیات کی تفسیر کی ہے، وہ سوروں کی تفسیر کی ہے کہ جن کا تعلق اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے ہے اور ان کے چاہنے والوں کے فضائل سے۔ یہ پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ سرور محمد کیونکہ بجائے سلسلے سے کچھ اہم گفتگو تیسری میں کتاب لے آیا کہ کم سے کم اپنے لفظوں کے بجائے جو باتیں اس میں تفسیر میں نقل ہوئی راوی کے بارے میں انہیں الفاظوں کا بیان ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ کہ جو بھی ظاہر بیان کرتا ہے انہیں باتوں کو بیان کرتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ لفظ اپنے ہو جاتے ہیں، کتنا بھی اس کی یاد کرے لیکن جو چیزیں ہیں تھوڑی بہت اور مفہوم تو وہی رہتا ہے۔ لیکن ہم نے اس لیے سوچا کہ یہ ایک اور معتبر انداز ہے کہ کتاب کے سامنے سے حوالے سے اور آپ کا نام بھی علماء سے پوچھ سکتے ہیں تو وہ بھی بتائیں گے کہ اس سے معتبر واقعی اہل بیت کے فضائل جو تفسیر لکھی گئی ہے اور کوئی نہیں، یا پھر امام حسن عسکری اسلامی تفسیر ہے۔ ایسا بات تو مطلب جو اگر ظاہری طور پر آپ ترجمہ دیں گے تو یہی ہے کہ جو نیکیوں کے حسن نیکیوں کے ساتھ آئے گا وہ اس کے لیے خیر ہے وہاں، اور وہ اس دن جب سب پریشان خوزا اور گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے اس وقت میں وہ لوگ جو حسنات کے ساتھ آئیں گے وہ عامل ہوں گے تو وہ امن سے ہوں گے وہاں۔ یہ تو ترجمہ ہے۔ اسی طرح دوسری آیت نے یہ بھی بتا دیا کہ جو ایسا نہیں ہوگا، جو حسنات کے ساتھ نہیں ہوں گے، یعنی جو بھی سیئات کے ساتھ آئیں گے تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو جو ہے منہ کے بل جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور اس سے بہتر ان کے لیے اور کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ یہ وہ ظاہری ترجمہ ہے جو ہم آپ سنتے ہیں سمجھتے ہیں، لیکن جو اہل بیت نے اس کی تفسیر کی، ائمہ نے تفسیر کی، وہ اس سے مختلف ہے۔ تو ظاہر ہے لیکن جتنے ظاہر ہیں اس سے زیادہ باطن قرآن کی ہے، آیات کے باطن، اور اسی سے ہی معرفت ہوتی ہے ہمیں اہل بیت سے۔ تو اب اس میں جو ہے تفسیر کے جو جملے ہیں وہی بیان کر رہا ہوں۔ میں نے بتایا سورہ نمل ہے، سورہ نمل کی جو یہ آیت ہے 89 اور 90 اور یہ 27واں سورہ۔ اب آپ ذرا اس تفسیر کا حوالے سے روایت سنیں۔ اسباب بن نباتہ یہ بہت معتبر امام کے جو ہیں وہ محب ہیں، شیعہ ہیں اور راوی بھی۔ آپ نے حدیثیں بھی جہاں بھی نقل ہوئی امام کی وہاں بھی نقل ہوئی، تو آپ مولا علی سے لے کر ہوتے اماموں تک آپ آگے رہے ہیں اور بہت ضعیف ہو گئے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ موت آپ کو اس کے بعد آئے تھے، کافی آپ ضعیف ہو اس کے بعد۔ تو اسباب بن نباتہ بہت معتبر راوی اور محب آل محمد پہچان ہے۔ تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھا اسی آیت کے بارے میں، وَهُمْ مِنْ فَزَانِ يَوْمَئِذٍ آمَنُونَ، کہ آخر وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو اس گھبراہٹ اور مصیبت اور پریشانی کے عالم میں بھی امان ہوں محشر۔ تو اس کے بارے میں جب پوچھا تو مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا ہے، تو وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں ابھی تک مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا۔ پہلے تو وہ اپنے دل کی بات کہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے تھے کہ پوچھے، لیکن بہرحال وہ یہ کہتے ہیں مولا کہ ابھی تک کسی نے مجھ سے اس آیت کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں جس طرح سے اسباب تم نے مجھ سے پوچھا ہے میں نے بھی اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی اس آیت کے بارے میں سوال کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ سب کے پاس علم تھا، سب جانتے تھے، لیکن پوچھ کے باتوں کا اظہار کیا تاکہ جو ہمارے چاہنے اور ماننے والے ہیں وہ آیات الہی کے مفہوم کو سمجھ سکیں اور مرتبہ اہل بیت کو پہچان سکے، اس لیے سوال کر کر کے چیزوں کو پیش کیا گیا ہے، میں نے سوال نہ کرتے تو باتیں تو چھپی رہ جاتی۔ تو اب رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے اس کے بارے میں پوچھا، تو اس کے بعد کہتے ہیں اس نے کہا کہ یا محمد جب قیامت کا روز ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے اہل بیت اور تمہارے دوستوں اور چاہنے والے شیعوں کو جمع کرے گا جب روزے محشر ہوگا۔ یہ جبرائیل بتا رہے ہیں آیت کی تفسیر کے بارے میں جب رسول اللہ نے پوچھا مولا کے کہنے سے، اور اسباب نے مولا سے پوچھا، یہ پورا سلسلہ چلا ہے اور یہی راوی ہے اس میں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اور کتابوں میں آپ کو ملے گا فلاں کتاب فلاں پیج، یہ اتنی معتبر اور اتنی پرانی کتاب ہے کہ وہ سیدھے سیدھے امام اور اس کے بعد ان کے سامنے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کہے گا کہ وہ خدا کے سامنے پیش ہوں گے اور تمہارے چاہنے والے علی کی محبت میں خدا بڑی گھبراہٹ کے وقت
ان کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا جس سے وہ امن و امان میں ہوں گے. صلوات محمد یہ اس کی آیت کی تفسیر میں ہے کہ وہ تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا. یعنی دنیا میں کوئی بھی معصوم کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف نیکی کرتا ہو اور برائی اس سے گردن نہ ہو کسی دھرم سے نہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے دنیا میں یہاں سے جائے وہ تمام نیکیاں لے کے چلا جائے. کوئی بھی ایسا نہیں جب تک اس کی بخشش گناہ جو اس کو معاف کرنا نہ جائے مغفرت نہ ہو جائے وہ گناہ اس کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ کوئی معصوم نہیں ہے. لہذا جو صحیح حسنات ہیں اس حسنات کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ خدا کے سامنے پیش ہوں گے تو تمہارے اہل بیت اس وقت گھبراہٹ کے وقت ان کی اللہ عیوب کی پردہ پوشی کرے گا. یعنی جو ان کے گناہ ہیں ان کی طرف نظر نہیں کرے گا جس سے وہ گھبرائیں گے نہیں. صلوات محمد اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے علی تمہارے شیعہ اور تمہارے چاہنے والے اس وقت امان میں ہوں گے اور خوش ہوں گے. اور پھر آپ ایک آیت پڑھتے ہیں مولا علی حضرت علی بھی یہ آیت پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں فلا انسبا بینہم یومئذ ولا یتساءلون. قیامت کے دن کوئی نسب باقی نہیں رہے گا اور نہ اس کے متعلق پوچھا جائے گا. یعنی اگر کوئی چاہنے والا اہل بیت کا ہے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کس خاندان سے ہے. اگر وہ محبت آل محمد میں اس نیکی کو یعنی محبت لے کے آیا ہے تو اسے نسب نہیں پوچھا جائے گا. صلوات محمد کہاں سے آیا کیسے آیا یہ محبت آل محمد کا کرم ہوگا کہ وہاں وہ اس آیت کے ترجمے میں کہتے ہیں. اس کے بعد ابو باقر علیہ السلام یعنی امام صادق علیہ السلام کہ جب یہ 5 آیتیں آمنا خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء الى قوله ان كنتم صادقین کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اترا نازل ہوئی. اس وقت حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کے پہلو بیٹھے ہوئے تھے اور جب آپ نے یہ آیت سنی تو آپ ایک چہرہ منور ہو گیا. جب چہرہ منور ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا علی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا ان لوگوں کی جرأت اور اللہ تعالیٰ کے علم پر. لیکن یہ جو آیت ہے اس میں بھی اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان سے بارش کو نازل کیا ہے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی کو اتارا ہے تو یعنی یہ جو آسمان سے پانی کو اتارا ہے یہ ولایت آل محمد ہے کہ جو دنیا کو سر سبز و شاداب کر رہی ہے اور زندگی عطا کر رہی ہے. یہ معنی یہاں پر جو پانی اتارا صلوات محمد. اس آیت کی تفسیر کی پیغمبر اسلام نے تو مولا کائنات جو بغل میں بیٹھے تھے وہ خوش ہونے لگے چہرہ منور ہو گیا ان کا کہ یہ پانی سے کیا پوری تفصیل اب سوچتے جائیے ذرا اس کے اوپر کہ زمین و آسمانوں کیا ہم نے نہیں کیا اور اس پانی کو ہم نے نہیں بھیجا ہم نے نہیں نازل کیا تو جو اس سے اصل مراد ہے وہ ولایت آل محمد علیہ السلام ہے. لہٰذا جب کہ مولا نے کہا کہ میں ان لوگوں کی ضرورت پر یعنی جو ولایت کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ کے اس علم و حکمت پر جس میں پانی کا کہ ولایت کو کہا گیا ہے تعجب کر رہا ہوں میں. صلوات محمد. اس کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بلکہ حضرت علی کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ اے علی تمہیں بشارت ہو اے علی تمہیں بشارت ہو منافق تمہیں دوست اور مومن تم سے بغض نہیں رکھے گا. ایک صلوات محمد علیہ وسلم. منافق تمہیں دوست اور مومن تم سے بغض نہیں رکھے گا. یعنی اس آیت کی تفسیر میں بتا دیا کہ جو مومن ہوگا وہ اس برستے ہوئے پانی سے فائدہ اٹھائے گا اور جو منافق ہوگا وہ بغض کی بنا پر ہلاک ہوگا کیونکہ پانی جب نہیں ملے گا تو ہلاکت ہوگی. یہاں جیسے بھی زندگی گزار لو وہاں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. صلوات محمد. اسی آیت سے سلسلے میں اور تو بیٹا طور لیتا ہوں کہ جس سے فضائل محمد علیہ محمد تو ہم سمجھ سکیں کہ ان کا کیا مرتبہ ہے کیا منقبت ہے ان کی. ابو عبداللہ جدلی امیر المومنین سے روایت کرتے ہیں اسی آیت کی تفسیر کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے کہ آپ جو ہے امیر المومنین سے روایت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ اے عبداللہ کیا تمہیں میں وہ نیکی بتاؤں جس پر عمل کرنے والا قیامت کے روز گھبراہٹ سے محفوظ ہوگا. ابھی وہ آیت پڑھی ہے اب دیکھیے اس کی تفسیر آ رہی الگ الگ آیات کے ذریعے سے. ممی کہتے ہیں اے عبداللہ کیا آپ کے ایک صحابی چاہنے والے موجود کیا میں تمہیں وہ نیکی بتاؤں جس پر عمل کرنے سے قیامت کے روز گھبراہٹ اور پریشانی سے دوری ہوگی محفوظ رہو گے.
تو ابو عبداللہ نے کہا ہاں آقا آپ ہماری جان قربان، آپ ارشاد فرمائیں تو مولا امیر المومنین ہمارے خاص کر نوجوان بچے ذرا غور کریں کہ یہ مولا کی محبت اور یہ ان کا ذکر سننا اور یہ ان کی محبت میں جگہ جگہ ان کے ذکر کی جانا، چاہے مجلس ہو چاہے ماتم ہو چاہے محفل ہو، یہ جذبہ در حقیقت آخرت میں کامیاب کرانے والا ہے، یہی محبت کا جذبہ آخرت میں کامیاب کرنے والا ہے۔ لہٰذا ان کے فضائل کو سمجھیں اور سنیں کہ کس طرح سے اللہ نے ان کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے آیات الہی میں، جو میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ سب محکم آیات ہیں، یہ ظاہری معنی کچھ ہے لیکن باطن میں اس کے کچھ ہے۔ اگر ظاہری طور پر یہ فضائل بیان کر دیے جاتے تو جس طرح زہرا کا گھر جلا دیا گیا ویسے ہی یہ قرآن کو جلا دیا جاتا، فضائل برداشت نہیں کیے جا سکتے تھے، لہٰذا اللہ نے اس کو راز و رموز میں رکھا کہ رہ بھی گیا اور اس کے بعد کوئی اس کو مٹا بھی نہ سکا۔ صلوات پر محمد تو اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نیکی جس کی وجہ سے اس دن جو گھبراہٹ کا دن ہوگا تم امان میں رہو گے، وہ نیکی کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں وہ نیکی ہم اہل بیت سے محبت کرنا وہ نیکی ہے، اور وہ اس کا کہتے ہیں کہ وہ برائی بھی بتا دوں جس پر کاربند شخص کو خدا قیامت کے روز منہ کے بل دوزخ میں ڈالے گا، یعنی وہ آیت کی تفسیر مولا بھی بتا رہے ہیں۔ پھر پیغمبر اسلام نے بتایا جبرائیل سے، اب دیکھیے مولا اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک بتایا کہ جو حسنات کے ساتھ آئے گا، نیکی کے ساتھ، وہ مولا نے بتایا کہ وہ نیکی کیا ہے؟ محبت آل محمد ہے، ہم اہل بیت سے محبت ہے، اگر وہ نیکی سے آئے گا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو وہاں ہے جو برائی کے ساتھ آئے گا، سیئات کے ساتھ آئے گا، وہ آنکھیں منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں وہ برائی بھی بتاؤں جس پر کاربند شخص کو خدا قیامت کے روز آنکھیں منہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو یہاں پہ عبداللہ وہ دلہ پھر کہتے ہیں کہ ہاں ہماری جانے پر آپ بتائیں تو امیر مومنین سے وہ پوچھا تمہارا کہ وہ ہم اہل بیت سے بغض رکھتا ہوگا جو آنکھیں منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ ہم اہل بیت سے محبت سے بغض رکھتا ہوگا، یہ مولا کہہ رہے ہیں۔ ایک صلوات اور محمد کہی تھی کہ معاملہ ایک ہوتا ہے عقائد کا، ایک ہوتا ہے اعمال کا۔ تو میں نے یہی کہا تھا کہ عقائد ہی اگر درست ہو جائے تو اعمال کی سزا مان لیجیے بھگت کے بھی چلے جائیں گے۔ میں نے مثالیں دی تھی کہ مرتے مرتے کس طرح سے تکلیفیں ہو رہی ہیں، بچے نہیں بات سن رہے ہیں، بیوی پریشان کر رہی ہے، خاندان والے محلے والے، آپ کو اس طرح تکلیفیں دے کے مومنین کو اللہ معاف کرتا چلا جائے گا اعمال کے سلسلے میں، یہاں تک کہ مرتے وقت عالم سکرات میں مشکلات آ کے بھی معاف کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ کہیے کہ سب اس کا مطلب ہم گناہ کرتے رہے اور اللہ معاف کرتا رہے گا، تو میں کہتا ہوں پھر یہ بتائیے کہ یہ حدیث بھی آپ چھوڑ دیجیے کہ جس میں یہ کہ نماز 5 وقت نماز کا پڑھنا ایسے ہے کہ جیسے کوئی نجس انسان نجس ہو جائے، گندا ہو جائے اور وہ دریا میں جا کے نہا لے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے نہیں پتہ بیسانی والا نماز جسے سنتے ہیں کہ نماز اتنی اہم نماز ہے وہ کہ نماز 5 وقت جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے پاک کرتی رہتی ہے، یہ حدیث بتایا گیا ہے۔ تو کیسے اگر گناہ کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے تو گناہ تو ہمارے معاف ہو چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ مطلب لوگ نہیں نکالتے ہیں، لیکن اگر مولا کی ولایت کے سلسلے میں یہ بات آ گئی تو کہیں گے یہ بتائیے گناہ کرتے ہیں تب بھی اللہ معاف کر دے گا۔ ارے تو یہاں نماز بھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ صبح کی نماز پڑھی تم نے دن میں شراب پی، پھر ظہر کی نماز پڑھی تم نے جوا کھیل لیا، پھر عصر کی نماز کے بعد تم نے جا کے جو ہے چوری کر لی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب نماز ہے وہ تمہیں جس طرح سے دریا میں نہانے سے گندگی چھوٹ جاتی ہے، اسی طرح نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہی گناہ کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، کہنے یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بتائی جا رہی ہے، نہ کہ یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ گناہ کی طرف چلے جاؤ۔ اگر ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت 5 وقت تمہارے ساتھ نماز کی شکل میں ہے۔ اسی طرح ہی محبت آل محمد ہے کہ اگر ان کی محبت دلوں میں ہے تو عقائد ہے، جب عقائد ہے تو آپ کی جڑ مضبوط ہے، جب جڑ مضبوط ہے تو اعمال میں اگر کمی بیشی ہے تو استغفار و توبہ اور ان کی صفات کریں گے۔ صلوات کرو اس اصول کو سمجھیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تلوار۔ اسی لیے میں نے کتاب کو لے کر تفسیر قرآن پیج نمبر، حوالہ، نام، سن، یہ 330 اور 50 ہجری کے بیچ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ وہ ان کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے، مولا کے ذریعے سے ہمیں اور امام جعفر صادق یہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ بس امی کے پیسے بعد محمد
اور اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا تو ہمارے سارے اعمال میں اگر کمی بھی ہے تو اللہ ان کی محبت کے صدقے سے، ان کے ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو بخش سکتا ہے. اس کی رحمت بہت بڑی ہے، ہمارے گناہ بہت کم ہے. صلوات پر محمد. اسی سلسلے سے میں گفتگو کو تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں، اس کے بعد آپ کی ذمہ تمام ہے کہ یہی محبت عالم ہے. یہ جو کتاب ہے یہ مناقب اہل بیت، یہ عربی میں کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام تھا القطرہ من بحار مناقب نبی و ادراک، آیت اللہ سید احمد مستمل. یہ بھی بہت قدیم کتاب ہے لیکن اس میں چھپا ہے. اور یہ 4 جلدوں میں کتاب ہے. تمام ائمہ کے حالات اس میں دی گئی اور کیوں پتہ ہے تمام ائمہ ہے 12 ہمارے اماموں کے الگ الگ اس کی جلدیں ہیں، اس میں یہ لکھا گیا ہے. اور اس میں فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں، آیات کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے، سیرت کے ذریعے سے. تو اس کے سلسلے سے میں تھوڑی سی آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اسی سے جو بات چل رہی ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت، جو حسنات ہے، جو نیکی ہے وہ کیا ہے، اور اس نیکی پر عمل کرنے والوں کے مرتبے کیا ہے، اس محبت آل محمد کا مرتبہ کیا ہے. تو شیخ قرینی آپ جانتے ہیں کافی ان کی کتاب ہے، نام ہی کافی کر دیا گیا، اتنی زبردست حدیث کی کتاب ہے جو دین کے لیے کافی کہہ دی گئی. تو اس کتاب میں اور محمد ابن مسعود تفسیر عیاشی تو مشہور تفسیر ہے. عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، بہت توجہ سے، بہت پیسفلی دماغ لگا کے اٹینشن سے سنیے، بیٹھنے سبق ہے یہ امام کی باتوں میں. عرض کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوتا ہوں، کھڑے امام سے آپ کے ساتھ جانے والے ہیں. اور 2 متعلق کتابوں سے میں بات کر رہا ہوں، بہت ایزی ہوتا ہے جس میں نقل ہے کہ بیٹھا ہوا تھا تو لوگ اس سے گفتگو کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر بڑا تعجب کرتا ہوں کہ جو آپ کی ولایت اور محبت نہیں رکھتے، یعنی آپ کو امام نہیں مانتے، آپ سے محبت ہے، اور فلاں 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 لعنت اللہ علیہ کو دوست رکھتے ہیں. اس میں تو فلاں فلاں ہے لیکن لعنت ہمارا فریضہ ہے، دشمنی لے رہے اس میں لعنت جوڑ دی. اور ہمیشہ جب بھی دشمنی لے رہے تو لعنت جوڑا کی. بہت حدیثیں ہیں، بہت باتیں ہیں کہ یہی جو ہے اصلی ولایت ہے، محبت کے ساتھ ساتھ دشمنوں سے نفرت. تو فنا 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 نام ہوتا ہے تو وہ دوست رکھتے ہیں. صاف بات ہو گئی نا، ولایت کو بھی نہیں مانتے ہیں اور محبت بھی نہیں کرتے اور ان کو وہ دوست رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ وہ لوگ امانت دار ہیں اور اپنے وعدوں کو وفا کرنے میں ثابت ہیں. پھر آپ کہتے ہیں، یعنی عبداللہ کہتے ہیں البتہ کچھ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دوست ہیں، آپ کہتے ہیں، اور آپ کی محبت اور ولایت رکھتے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں اور آپ کی محبت اور ولایت رکھتے ہیں. میں نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے پاس امانت داری اور سچائی اور وعدوں کی پاسداری کا لحاظ نہیں ہے. تو یہ تو بتا دیا انہوں نے کہ وہ محبت رکھتے ہیں، آپ سے بولنے لگتے ہیں، آپ کی ولایت یعنی امامت کو مانتے ہیں. بالکل اس کی دونوں ایک اپوزٹ کیس ہو گئے. اور لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ اکثر ان کے پاس امانت داری نہیں ہے اور سچائی اور وعدوں کی پاسداری کا وہ لحاظ اکثر نہیں کرتے. کہ آپ سے چھٹے امام سے کہا، چونکہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے گفتگو ہو رہی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ امام بیٹھے ہوئے جس طرح سے سن رہے تھے اور بات کر رہے تھے تو ان کا وہ میری طرف نہیں تھا. یعنی وہ بیٹھے ہوئے مان لیجیے سامنے 4 لوگ ہیں، یہ تھوڑا دائیں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام درخانہ کے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، منہ کیے میرے سامنے ہو گئے. یعنی کہ وہ یوں بات کر رہے ہوں گے. جس کا حدیث کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے جس نے یہ بات کہی ہے عبداللہ نے کہ ایسے ایسے ہم نے وہ دیکھے ہیں کہ جو آپ کے دوست رکھتے ہیں اور آپ کی امامت کو مانتے ہیں، لیکن وہ امانت دار ہے، صادق ہیں اور پاس و لحاظ سب سے وعدے کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے میں نے اپنے ساتھی بھی دیکھے ہیں جو آپ کے چاہنے والے ہیں اور وہ ولایت کا اقرار بھی کرتے ہیں، مہم ہے، لیکن وہ جو ہے امانت دار میں نے ان کو اکثر نہیں پایا ہے، سچائی انہوں نے اکثر نہیں پائی ہے اور وعدوں کی پاسداری بھی وہ نہیں کرتے. یہ جب پوری بات ہو گئی تو امام نے جب سنا اور یہ اعتراض تو امام اس کی طرف متوجہ ہو گئے، گھوم گئے ان کی طرف اور غصے سے یہ لفظ لکھا ہوا ہے دیکھ لیجیے، غصے
یہ سب ترجمہ کے ساتھ میں دکھا رہا ہوں کہ غصے سے میری طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا. یہ توجہ دینے کے قابل ہے محبت عالم, یہ توجہ دینے کے قابل ہے. اب کیا کہتے ہیں امام؟ جو شخص ایسے امام کی ولایت کا قائل ہو, جو شخص ایسے امام کی ولایت کا قائل ہو جو ظالم ہو اور خدا کی طرف سے نامعین کیا گیا ہو, تو اس کا کوئی دین نہیں ہے. ایک سربراہ محمد کیا کہہ دیا امام نے؟ ایک اس سے بہتر سربراہ محمد ایمان تو ابو سفیان بھی معاویہ بھی لعنت اللہ علیہ لیا ہے, تو کیا وہ مسلمان ہو گیا تھا, مومن ہو گیا تھا؟ مولا کیا بتا رہے ہیں کہ جو ایسے شخص کی ولایت کا قائل ہو جو ظالم اور خدا کی طرف سے معین کرتا نہ ہو, اس کا کوئی دین نہیں. اور آگے شاہ فرماتے ہیں کہ اور جو شخص اللہ کی طرف سے منتخب شدہ عادل امام کی ولایت اور محبت رکھتا ہو, اس پر کوئی ملامت اور سرزنش نہیں ہوگی. سلوات پر محمد یہ امام کی زبانی امام کے حوالے سے گفتگو ہے کہ جو 2004 کی طرح کے سامنے آیا. راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ گروہ دین نہیں رکھتا. جیسے آج کل بیٹھے ہیں ان کو آپ پڑھا کرتے ہیں, کچھ بھی ہو کلمہ تو پڑھ گیا اور علی نے پوچھا ایسا نہیں کیا, علی نے پوچھا ایسا نہیں کیا, آپ ان کو ارے تو اللہ نے تو شیطان کے ساتھ بھی ویسا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا. اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں کیا نا, نافرمانی کھلے عام بغاوت تالی, لیکن اس کے بعد بھی اس کو مہلت دے دی. تو جیسے اللہ کے علم میں تھا اس شیطان کا کیا حشر ہوگا, اسی طرح مولا کو بھی علم تھا کہ ابھی اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے اور کیا نقصان ہونے والا ہے. کیونکہ فائدہ محمد ابن ابی بکر کی شکل میں ہونے والا ہے, لہذا مہلت دے رہے ہیں. سلوات محمد والے محمد. یہ سب جو ہے بہانے بازیاں کہ اس وجہ سے نہیں اس وجہ سے نہیں, ارے قرآن میں سب موجود ہے, بجائے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ گروہ دین نہیں رکھتا, جو مقبول قرآن بات کو یہاں بات سمجھ گئے, سمجھنا میں وہ گروہ اس کے لیے کہہ وہ دین نہیں رکھتا, یعنی جو محبت ہے ویسے نہیں رکھتا اور امامت نہیں رکھتا, یہ تو ہوا اور دوسرے کو وہ مان رہا ہے اپنا رہبر, اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ دین نہیں رکھتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ خود کو تعجب کر رہا ہے عبداللہ کہنے, اس وقت کہتے ہیں اور یہ ملامت اور سرزنش کے قابل بھی نہیں ہے, کوشچن مارک کرتے ہیں قابل بھی نہیں ہے. یہ لوگ جو آپ کے جانے والے ہیں آپ محبت کرتے ہیں لیکن امانت داری میں اور اس میں کمی ہے, وعدے خلافی کرتے ہیں اس طرح سے. امام فرمایا ہاں, پھر انہوں نے فرمایا ہاں وہ لوگ دین نہیں رکھتے ہیں, وہ جو تینوں کو لعنت اللہ علیہ کو مان رہے ہیں, اور ان کی سرزنش بھی نہیں ہوگی کہ جو ہم سے ولایت اور محبت کا اقرار کرتے ہیں. سلوات پر محمد اور اب بہت اہم گفتگو ہے یہاں پر تھوڑی سی دیر تاکہ بات مکمل ہو جائے پوری بات. یہ تو کہا بھی امام نے, امام کا کہتے ہیں آیت کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے, یہ بھی معمولی گفتگو ہو رہی ہے, قرآن کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر امام نے ہمارے ایسے جاہلوں کے جو سوچتا ہے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ یہ گناہگار اور یہ وہ, اس کے بعد یہ وہاں بخشش و راحت سے دور جائیں گے, ان لوگوں کے لیے پھر امام نے قائد کر دی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور, آیت الکرسی سورہ بقرہ کی 257 نمبر ہے. پھر امام نے آیت پڑھی. اپنی بات کو مضبوطی سے پیش کرنے کے لیے جو کمزور عقیدہ لوگ جو متزلزل ہو جاتے ہیں, جیسا ایک آپ نے مارا ڈنڈا اور پھر ہلنے لگا, لہٰذا وہ دھڑا دھڑ ہل رہا ہے, کہاں رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. لیکن جو مضبوط کرنے کے پیڑ ہوتے ہیں, پھر آری چلے یا بلڈوزر چلے کبھی وہ گرائے جا سکتے ہیں. سلوات محمد علیہ انہیں نے کہا ارے اچھا ایسا ہے, انہوں نے کہا ارے ایسا ہے, وہ گھبرائے جا رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو ایسا متزلزل ایمان علی کے چاہنے والوں کا نہیں ہوتا ہے. ارے علی کی جب ظاہری طاقت کا یہ عالم ہے کہ 2 انگلیوں سے درے خیبر اکاڑ دے تو ان کے ماننے والے کا ایمان کا متزلزل نہیں ہو سکتا ہے جس کا آقا اتنا پاور کی طرف مضبوط ہو. سلوات محمد اللہ ولی. بہت اہم بات ہے, ہم سب پڑھتے رہتے ہیں کہ اس انداز میں ہم نے بھی پڑھانے کی کتابیں پڑھی تھی, اس کی تفسیر
کہتے ہیں خدا ان کا سرپرست اور ولی ہے جو ایمان لائے. یہ تو ہے اللہ الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات اور خدا ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جائے گا. یعنی اس کے ترجمہ تب دیکھیے ہو گیا، لیکن تفسیر سنی جوان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یعنی ان کو گناہوں کی تاریکیوں سے توبہ اور استغفار کے نور کی طرف لے جائے گا. کون؟ ولایت آل محمد علیہ السلام. اللہ ولی الذین، اللہ ولی جو ظلمات سے نور کی طرف کو لے کے آتے ہیں، یعنی ان کے گناہوں سے، ان کی غلطیوں سے، معصیت سے، سیئات سے بچاتا ہوا اللہ ان کو نور کی طرف لے کے آتا ہے. اب ایک بات یہاں پر اور آگے برداشت کر دوں کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات، اندھیروں سے، تاریکی سے، ظلمات. عربی میں ایک واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے. یہ صیغہ جو ہے نہ واحد کا ہے نہ تثنیہ کا ہے. ظلمات الی نور، ظلمات سے، اندھیرے سے، تاریکی سے. اور کم سے کم اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جمع کا صیغہ کتنی عدد پر اطلاق ہوتا ہے؟ ایک تو ہو گیا کون سا؟ واحد. دو ہو گیا تثنیہ، تو ایک. تیسرا جو ہے جمع کا صیغہ یہ وہ کم سے کم کتنے پر اطلاق ہوگا؟ مولانا آپ بتا رہے ہیں تین. جو سلوات پڑھی محمد والے کم سے کم تین اندھیرے ہیں کہ جس سے اللہ نکال کے نور کی طرف لا سکتا ہے. سلوات پر محمد والے تین اندھیرے سے. تو محترم مولانا نے ساتھ فرمایا اس کے بعد خدا تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور وہ جو کافر ہیں ان کا سرپرست، جو کافر ہے ان کا سرپرست اور ولی طاغوت اور شیطان ہے، خدا ان کو نور سے تاریکی کی طرف لے جاتا ہے. ان کو نور سے تاریکی کی طرف وہ طاغوت لے جاتا ہے ان کو. اب سنیے یہاں پر تو یہی تو بات آپ کی آخری فرمان راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا ہے خدا کا یہ فرمان کہ والذین کفروا کے سے مراد کون لوگ ہیں کہ جن کا وہ ولی و طاغوت ہے اور ان کو وہ نور سے نکال کر ظلمات میں لے جا رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ کافر کے لیے کفر کی حالت میں کون سا نور ہوگا؟ خود ہی مولانا نے اس آیت کی مسئلہ اٹھایا کہ وہ نور سے نکال کے ظلمت کی طرف لے جا رہے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کافر کے لیے کون سا نور ہوگا جس میں وہ ہے اس سے نکالا جا رہا ہے؟ وہ تو اندھیرے میں بات سمجھیے. اللہ والذین کفروا اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے ظلمات کی طرف لے جا رہا ہے. تو کہا ایسا کون سا کافر جو نور میں ہو اور اس کو اندھیرے کی طرف لے جایا جائے؟ اب تفسیر دیکھیے. تو حضرت نے فرمایا کافر کے لیے کفر کی حالت میں کون سا نور ہے جو اس سے اس کو نکالا جائے گا اور تاریکی کی طرف لے جایا جائے گا؟ بلکہ خدا کی مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اسلام کا نور موجود ہے. اب آپ سمجھیے اسلام کو بھی نور کہا گیا ہے. تو کہہ رہے ہیں مولا کائنات کہ اس سے مراد اسلام کا نور ہے، لیکن چونکہ انہوں نے حق کی پیروی نہیں کی ہے اور خدا کی طرف سے معین کردہ امام کو تسلیم نہیں کیا ہے، اس لیے وہ نور میں بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں تو ہیں لیکن وہ نور ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ولایت ائمہ معصومین جن کا اللہ نے منتخب جن کو کر کے امام بنایا تھا انہوں نے ان کو نہیں مانا، وہ اسلام میں رہے. تو وہ ظاہری نور کا مطلب ہوا اسلام، لیکن وہ تاریکی کے ذریعے سے ان کو نکال کے تاریکی کے ذریعے سے جہنم اور کافروں کے ساتھ آتش جہنم میں ڈالا جائے گا. سلوات اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ ہم بھی جہنم میں رہیں گے. لہذا پیغمبر اسلام اور کائنات اور یہ آیت الکرسی وغیرہ کی جو آیات ہیں اس کے ذریعے سے یہ بات بہت واضح آپ کو کرنے کی کوشش کی ہے کہ ولایت اور امامت کے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور خاص کر وہ آخرت کا دنیا میں بھلے کوئی کامیاب ہو جائے اور کچھ بھی وہ کر لے، لیکن بغیر ولایت کے جب تک اس کا عقیدہ امامت کا نہیں ہے وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. سلوات تاریخ جناب سکینہ سے منسوب ہے اور آپ جناب سکینہ کے مسائل سنے ہوں گے. بہت ہی تکلیف مسائل مصیبت کے ساتھ جناب سکینہ نے زندان شام میں شہادت پائی ہے. یہی عقیدہ توحید و نبوت بچانے کے لیے
हुसैन करबला के मैदान में आए। लेकिन ये किसने सोचा था कि जो मर्द हैं वो मैदान में आएंगे तो शहीद होंगे, ठीक है, मर्दों का काम है करना, आपकी ये पैरवी करते हुए जान को कुर्बान कर देना। लेकिन जो जुल्म हुआ है उसकी तारीख शायद है कि ऐसा जुल्म कभी न देखा होगा कि घर की जो औरतें थी उनके ऊपर जुल्म ढाया गया, बच्चों के ऊपर जुल्म ढाया गया। और यहाँ तक कि जनाब सकीना जैसे 4 साल की उम्र बच्ची की हो, आप जरा सोचिए कि हमारे घर में 4-5 साल की बच्चियाँ होती थी, तो हमने तो ये देखा कि अभी कुछ दिन पहले जब वगैरह के नारे चित्तों से लगाए जाते थे तो लग गया हुसैन, लग गया हुसैन वाले भी नारे। तो मेरे घर में भी मेरी नवासी छोटी सी तो रोने लगी दहशत, क्यों? क्योंकि बच्चों को भी ऐसी आवाज़ें सुनना मामा या वो चीज़ें नहीं जानती है ना, तो वो तो बहुत आम वहाँ सुकून में अपने माँ बाप के आगोश में तो आया वो बहुत से बड़ा करते हैं, तो वो बच्चे क्या जाने क्या हो रहा है, लिहाजा वो चीज़ बच्चे रोने लगे। और ज़्यादा मैं समझता हूँ हर घर में ऐसा ही होता है, ये छोटे छोटे बच्चे ही चीज़ पुकार कर नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमने तो देखा है कि अगर कहीं माँ बाप भी कर रहे हो तो बच्चे चिपट चिपट के रोने लगते हैं लोगों से, ऐसी भी मंजर देखता है कि घर में बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं रोने लगते हैं, क्योंकि बहुत मासूम फूल की तरह बच्चे हैं, अभी इन्हें क्या पता है कि जुल्म मुसाफिर क्या होती है, सफर करे कैसे। तो सुनते तो रहते हैं हम लोग जनाब सकीना के बारे में, कि तसव्वुर करें अपने घर के बच्चों को देखिए कि 4 साल की बच्ची हो, पूरा एक भरे दोपहर में उसके ऊपर कैसे मसाले गुजरते, 3 दिन की भूख और प्यास, और उसके बाद एक के बाद एक जाता है, अपनी कुर्बानी पेश करता है। कभी भाई के जनाजे आ रहे हैं, कभी चचा के जनाजे आ रहे हैं, और कभी तो वो मंजिल है कि बाप के शहीद कर दिया जा रहा है और लोग के नेज़ा पर सर इमाम हुसैन को बुलंद किया जा रहा है। सकीना ने बड़े मजालिम उठाए हैं, बड़ी तकलीफें उठाई हैं। आप जानते हैं कैद खाने में सकीना रोया करती थी तो यजीद की नींद में खलल पड़ने लगता था, ऐसी दर्दनाक आवाजें जाती थी कि वो कहता था ये बच्ची क्यों रो रही है। जब बहुत ज्यादा गिरिया पड़ गया तो उसने हमें सैयद सज्जाद से पूछवाया कि जरा बताओ कि आखिर बच्ची क्यों रो रही है, हमारी नींद में खलल पड़ रहा है, अरे ये क्या वजह है, हमको वजह बताई जाए। तो जब पूछा गया तो इमाम सैयद सज्जाद ने कहवाया कि वो अपने बाबा को बहुत याद कर रही है और अगर हो सके तो उसके बाबा का सर, हुसैन का सर यहाँ पैखाने में भेज दिया जाए, जिससे शायद उसकी तसल्ली में जब्ती हो जाए। इमाम यजीद ने इसको कबूल कर लिया और उसके बाद एक दस्त में जनाब सकीना के लिए इमाम हुसैन का सर भेजा गया। आप जानते हैं कि जनाब सकीना ने जब सर को अपनी आगोश में लिया तो मुंह को मुंह रख दिया, ए बाबा हमसे अभी तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती, ए बाबा अरे आपने कहा था कि मैं जल्द लौट के आऊंगा, ए बाबा अब वो कब वक्त आएगा कि तो हमें यहाँ से रिहाई मिलेगी। माँ रोते रोते बच्ची रश में आ गई और गशी के आलम में कुछ देर जब यूं ही पड़ी रही तो बीवियों में कोहराम मच गया, रोना और पीटना शुरू हो गया। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम और रबाब सब रो रही हैं और गिरिया कर रही हैं कि जनाब सकीना पर जब आंसुओं की शक्ल में पानी पड़ा तो जनाब सकीना होश में आई और कहती हैं कि अम्मा अरे मैंने भी अपने बाबा को देखा है जो कह रहे हैं मेरी सकीना अब तेरी मुसीबतें खत्म है, मैं तुझे लेने आया हूँ। और उसके बाद जनाब सकीना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शहीद सज्जाद ने जनाब सकीना को आगोश में लिया और कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे बीवियों ने मुंह को पीटा, अरे तमाचे मारे, वाह मजलूमा वाह हुसैना। हाँ शहीद सज्जाद ने आवाज दी कि अगर यजीद के दरबार में ये खबर पहुंचाई जाए कि हुसैन की बेटी ने नए खाने में दम तोड़ दिया और कफन का इंतजाम किया जाए, वहां से कुछ पानी आया, अरे कफन आया। जनाब ज़ैनब ने एक बार जब कफन देने की कोशिश की, उस देने की कोशिश की तो एक बार आती हैं सैयद सज्जाद से कहती हैं ए मेरे लाल एक बहुत मुश्किल है, एक बहुत अहम मसला है जो तुमसे पूछना चाहती हूँ। आप कहते हैं कि अम्मा बताइए, आप खुद आलिमा हैं, आप खुद जानने वाली हैं, क्या मसला है? अब मसला बेटा ये है कि जब मैं सकीना का कुर्ता उतारना चाहती हूँ तो खाल से इस तरह चिमटा हुआ है कि कुर्ता सकीना की खाल से जुदा नहीं हो रहा और मैं कैसे कफन दूं? जनाब सैयद सज्जाद दारों बदार रोने लगे, सर को झुकाया, ए फूफी अम्मा
ان کو اس طرح سے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ارے اسی طرح سے جناب سکینہ کو دفن کیا جائے گا. ہاں قبر تیار کی گئی. امام سید سجاد نے دونوں ہاتھوں کو سکینہ کو لیا. آواز دیے بابا. ارے یہ وہ بیٹی ہے جو آپ کے سینے پر سویا کرتی تھی. ارے اب کیسے یہ اکیلے سوئے گی؟ اے بابا اپنی امانت کو لیجئے. قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے. اے میرے لال میری بیٹی کو میری آغوش آپ حضرات اس مجلس کا ثواب اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر مرحوم سید گلزار حسین ابن سید حامد علی اخلاص بانو بنتے حیدر حسین